السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم سورہ مزمل کی تفسیر کا آغاز کریں گے۔ اس سورہ کا نام المزمل ہے اور یہ نام اس سورہ کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے۔ یا ایھا المزمل، اے چادر لپیٹنے والے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ سورت مکی ہے، تاہم اس کے دوسرے رکوع میں اختلاف ہے کہ بعض کے نزدیک اس کے دوسرے رکوع کی آیات مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں۔ تاہم صحیح یہ ہے کہ یہ پوری سورہ مبارک مکی ہے۔ اچھا، جہاں تک اس کے ترتیب نزول کا سوال ہے کہ جس سیکوینس میں سورتیں نازل ہوئیں، اس کے اعتبار سے صحیح یہ ہے کہ سب سے پہلے سورہ العلق نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، جس کی پہلی آیات، اور اس کے بعد نازل ہونے والی صورتوں کی ترتیب میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ العلق کے بعد سورہ قلم نازل ہوئی، جسے آپ سورہ نون والقلم جس کا آغاز ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ العلق کے بعد سورہ المدثر نازل ہوئی، اور ظاہر یہ ہے کہ یہی راجح قول ہے۔ اور راجح کا مطلب ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ مانے جانے والا قول، جو زیادہ جس کی ایکسیپٹنس ہو۔ اور ایک قول یہ ہے کہ سورہ نون والقلم کے بعد پھر یہ سورہ نازل ہوئی، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے پھر یہ تیسری سورہ ہوئی۔ اور ترتیب مصحف یعنی قرآن کریم میں جو سورہ کی نمبرنگ ہے، اس میں اس کا نمبر 73 آتا ہے۔ تو سورہ مزمل جو ہے، اس سورت کے شروع میں میں آپ کو کچھ اس کے اندر اوور ویو دے دیتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم آیتوں کی تفسیر کرتے ہیں۔ تو اس سورت کے شروع سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت لطف و کرم کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ندا کر رہا ہے۔ اور پورے قرآن میں کہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نام سے ندا نہیں کی گئی، کہ بھئی کہیں نہیں کہا گیا یا محمد، جیسا کہ کہا گیا یا موسیٰ، یا ابراہیم، یا یحییٰ، یا زکریا، لیکن حضور کے لیے یا محمد کا لفظ استعمال نہیں، بلکہ حضور کو حضور کے اوصاف سے ہمیشہ بلایا گیا۔ کہیں المزمل ہے تو کہیں مدثر ہے، تو کہیں یاسین ہے، تو کہیں اور نام مبارک ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے ایک نقطہ اس میں یہ بھی آتا ہے کہ اس آیت میں رات کے نصف حصے تک یا اس سے کم و بیش حصے تک آپ کو قیام کرنے کا حکم دیا۔ ایک آیا میں یہ بھی ہم آگے پڑھیں گے، اور ان مسلمانوں کی تحسین فرمائی، ان کو بہت سراہا گیا جو رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں قیام کرتے تھے۔ پھر ایک نقطہ ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی پہنچانے کے فریضے پر ثابت قدم رہنے کی تلقین بھی اللہ نے فرمائی، اور حضور کو ہمیشہ نماز قائم کرنے اور صدقات ادا کرنے کا حکم بھی دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے احکام کی تبلیغ کرنے اور اللہ پر توکل کرنے کا حکم دیا۔ مشرکین جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کرتے تھے اور آپ کو طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، تو آپ سے فرمایا کہ آپ ان کو اگنور کریں، ان کی باتوں پہ زیادہ کان نہ دھریں، ان کا معاملہ آپ اللہ پہ چھوڑ دیں، اور پھر آپ کی مدد کا اللہ ضامن ہے، اور مشرکین کی تکذیب کی سزا ان کو اللہ دے گا، اور کفار کو آخرت کے عذاب سے آپ ڈراتے رہیں، اور اسی طرح کفار قریش کو نصیحت بھی کرتے رہیں۔ دیکھیں، جب فرعون کی قوم نے اپنے رسول کی تکذیب کی تو ان پر عذاب آیا، سو کفار قریش بھی اس خطرے میں ہیں کہ ان پر عذاب آ جائے۔ اسی طرح قیامت کی ہولناکیاں اور اس دن کی شدت کا ذکر بھی اللہ نے فرمایا، اور رات کے اکثر حصے میں قیام کے وجوب کو لوگوں کی رعایت سے منسوخ فرما دیا۔ یعنی پہلے تو رات کے اکثر حصے میں قیام واجب تھا، بعد میں رات کا قیام جو ہے وہ کر دیا کہ بھئی اگر چاہو تو کر لو۔ اچھا، اسی طرح نیک کاموں کے عظیم جزا عطا فرمانے کا یہاں وعدہ بھی ہے سورہ میں، اور توبہ کرنے کا حکم بھی، اور قرآن کو ادب سے پڑھنے اور اس میں غور و فکر کرنے کا حکم بھی ہے۔ تو یہ ایک مختصر سا اس سورہ مبارکہ کا تعارف ہے۔ اب اس کی آیات کو دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل، اے چادر لپیٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو نماز میں قیام کریں مگر تھوڑا، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر دیں، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اس پر کچھ اضافہ کر دیں اور قرآن ٹھہر کر پڑھیں۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کہ بے شک ہم آپ پر بھاری کلام نازل فرمائیں گے۔
یہ پہلی 5 آیات ہو گئیں۔ اب اس پر اجماع ہے کہ اس آیت میں المزمل سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور فرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے لیے اپنے اوپر چادر لپیٹ لی تھی، اور تو اللہ نے فرمایا کہ اے چادر لپیٹنے والے، اور ایک قول یہ کہ حضور رات کو چادر لپیٹ کر لیٹے ہوئے تھے تو آپ سے فرمایا گیا کہ اے چادر لپیٹنے والے اٹھیے اور عبادت میں مشغول ہو جائیے، اور ایک قول یہ ہے کہ آپ پر غار حرا میں پہلی بار وحی نازل ہوئی اور اس کے بعد سورہ العلق کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں، اور بالفعل آپ پر نبوت کی ذمہ داری آئی، تو آپ نبوت کے بارے گراں سے آپ کو ایک اٹس اے پریشر، آپ نے پریشر فیل کیا، اور خوف الہی سے کانپتے ہوئے حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ مجھے چادر اڑھا دو، مجھے چادر اڑھا دو، زملونی زملونی، صحیح بخاری کی روایت ہے، تو اس موقع پر یہ آیا نازل۔ ایک قول یہ بھی آتا ہے۔ اچھا، علامہ قرطبی نے کہا کہ جب کسی شخص کے ساتھ لطف اور محبت کے ساتھ خطاب کرنے کا قصد کیا جائے تو اس وقت کے حال کے مناسب کسی اسم کو خاص کر کے اس سے کلام کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب ایک دفعہ گھر سے نکلے، اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ صحیح بخاری میں کہ حضرت فاطمہ سے کسی بات میں کچھ اختلاف ہو گیا تو مسجد میں جا کر سو گئے، اور اس وقت ان کے پہلو پر مٹی لگی ہوئی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا قم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھ۔ تو اے مٹی والے کا کیا مطلب ہوا؟ مٹی سے تو ہم سب بنے ہیں، تو چونکہ وہ اس وقت ایک کیفیت تھی اور ان کی جو سچویشن تھی اس کے اکارڈنگلی حضور نے ان کو ابا تراب کہا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے تھے کہ مجھے ابو الحسن سے زیادہ ابو تراب پسند ہے، کیونکہ یہ کنیت مجھے حضور نے عطا فرمائی ہے۔ اسی اسلوب پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی لطف اور محبت کے ساتھ اللہ نے خطاب فرمایا کہ اے چادر لپیٹنے والے اٹھو، اور سورہ المزمل کی آیت 2 سے لے کے 4 تک اس میں فرمایا کہ رات کے قیام یعنی تہجد کے پڑھنے کا جو حکم ہے، اس سلسلے میں پھر 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ حضرت سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ ان آیتوں میں صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تہجد پڑھنے کا حکم فرمایا گیا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور پچھلے گزرے ہوئے انبیاء پر رات کا قیام فرض تھا، اور حضرت عائشہ کا جو ایک قول آتا ہے جو تیسری بات ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی ایک روایت یہی ہے، جو حضرت عائشہ سے بھی ایک روایت اسی طرح ملتی ہے۔ تو سعد بن ہشام بن عامر سے ایک بہت لمبی روایت آتی ہے، اس میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ سے کہا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے متعلق فرمائیے، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ کیا تم قرآن مجید میں یا ایھا المزمل نہیں پڑھتے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ اس سورت کے شروع میں آپ پر رات کا قیام اللہ نے فرض کر دیا تھا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب 1 سال تک رات کو قیام کرتے رہے، اور اللہ نے اس سورت کے آخری حصے کو 12 مہینوں تک کے لیے روکے رکھا، حتیٰ کہ اللہ نے سورت کے آخری حصے میں تخفیف نازل فرمائی، پھر رات کا قیام نفل ہو گیا جبکہ اس سے پہلے فرض تھا۔ تو یہ روایت صحیح مسلم کی ہے، حدیث 746، اور پھر سنن ابی داؤد میں بھی آتی ہے، سنن نسائی میں بھی آتی ہے، سنن الکبریٰ میں بھی آتی ہے، مسند امام احمد میں بھی آتی ہے، کئی کتب حدیث میں روایت آتی ہے۔ تو یہ اس ضمن میں ایک تیسرا قول ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی اس سے ملتا جلتا ایک قول ملتا ہے۔ اچھا، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ جو شارح صحیح مسلم ہے، کیونکہ یہ روایت صحیح مسلم کی آتی ہے، تو علامہ نووی کا بھی اس ضمن میں شرح دیکھ لیتے ہیں، جو آپ جلد 3 صفحہ 2240 پر بیان کرتے ہیں کہ یہی قول صحیح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت کے حق میں تہجد کی نماز جو ہے وہ نفل ہو چکی ہے۔ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کے متعلق تہجد کی فرضیت کے منسوخ ہونے میں اختلاف ہے، اور ہمارے نزدیک وہ کہتے ہیں امام نووی کہ صحیح ہے کہ آپ سے بھی تہجد کی فرضیت منسوخ ہو چکی ہے، جیسا کہ اس حدیث میں بیان ہوتا ہے۔ اور علامہ قرطبی ابو العباس احمد بن عمر بن ابراہیم مالکی قرطبی متوفی 556 ہجری کے، آپ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ کا ظاہر قول اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مسلمانوں پر تہجد کی نماز فرض تھی، اور بعد میں اس کی فرضیت جو ہے وہ ختم ہو گئی، منسوخ ہو گئی، اور اس آیت میں ہے کہ آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر دیں یا اس پر کچھ اضافہ کر دیں،
اور یہ اسلوب فرضیت کی علامت نہیں ہے، اور یہ صرف مستحب کی علامت ہے، اور اس کی تائید اس حدیث میں بھی ہوتی ہے جو حلیۃ الاولیاء میں بیان کی گئی ہے، جو حضرت عبداللہ ابن عباس جس کے راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں مجھ پر فرض ہیں اور تمہارے لیے نفل ہیں، وہ کیا ہیں؟ وطر، چاشت کی نماز اور نماز فجر کی 2 رکعتیں۔ بہرحال اس حدیث کی جو سند ہے وہ ضعیف ہے، اور اس مبحث میں صحیح قول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہی ہے جو پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ تو بہرحال المفہم جلد نمبر 2 صفحہ 379 پر یہ تفصیلات بھی آتی ہیں۔ اچھا، اسی طرح حافظ بدر الدین حنفی، بلکہ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے حنفی المذہب ہے، بدر الدین محمود آپ کا نام تھا، آپ کے والد کا نام احمد تھا، متوفی 855 ہجری کے۔ آپ اس حدیث کی شرح میں کیا لکھتے ہیں؟ شرح سنن ابی داؤد میں کہ تہجد کی نماز خصوصیت سے حضور پر فرض تھی، اور ایک قول یہ ہے کہ مسلمانوں پر بھی فرض تھی۔ پھر 5 نمازوں کی فرضیت کے بعد آپ سے اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا مگر اس کا نفل ہونا برقرار ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ 10 سال تک تہجد کی نماز پڑھتے رہے۔ پھر یہ آیا سورہ المزمل کی نازل ہوئی، ان ربک یعلم انک تقوم، تو اس کا قیام نصف شب تک منسوخ ہو گیا اور 1/3 شب تک اس کا قیام رہ گیا۔ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تو پھر تو آپ پر آدھی شب یا 1/3 شب کے اختیار سے تہجد پڑھنا واجب تھا۔ پھر جب آپ پر قیام دشوار ہوا تو اس کا وجوب منسوخ ہو گیا، یعنی نصف شب یا 1/3 شب تک پڑھنے کا اختیار اور 1/3 شب تک پڑھنے کا وجوب باقی رہا۔ پھر 5 نمازوں کی فرضیت سے 1/3 رات تک تہجد پڑھنے کا وجوب بھی منسوخ ہو گیا اور اس کا استحباب باقی رہا، یعنی کہ آہستہ آہستہ جو ہے تہجد کی جو مقدار تھی وہ گھٹائی گئی، یہاں تک کہ جب نمازوں کی فرضیت آ گئی تو پھر تہجد کے پڑھنے کی جو فضیلت تھی وہ تو برقرار رکھی گئی، لیکن اس کی واجب ہونا یہ بات منسوخ کر دی گئی۔ تو شرح سنن ابی داؤد کی جلد 4 صفحہ 211۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت پر رات کے قیام اور تہجد کی فرضیت منسوخ ہو چکی ہے، یہ بات میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اب یہ امر باقی رہتا ہے کہ تہجد کی فرضیت کی ناسخ کون سی دلیل ہے، یعنی کہ اس کی ایک تو منسوخ ہو گئی نا، تو اب منسوخ کے بعد ناسخ، اب جو امپلیمنٹ ہوگا وہ کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اس ضمن میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا دیکھو آدھی رات تک قیام کریں یا اس سے کچھ کم کر دیں یا اس پر کچھ اضافہ کر دیں، پس اس آیت میں رات کے قیام کو نمازی کی رائے کی طرف مفوت کر دیا گیا، اور جو چیز واجب ہو وہ کسی کی رائے کی طرف نہیں ہو سکتی، وہ ایز اٹ از ہوگی سارے کے سارے شواہدات کے ساتھ۔ تو اس ضمن میں امام راضی یہ لکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں دیکھو قرآن میں بھی سورہ بنی اسرائیل میں اللہ کیا فرماتا ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کو آپ تہجد پڑھیے، یہ آپ کے لیے نفل ہے۔ تو اس دلیل پر لوگ یہ بھی ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ نافلۃ لک کا معنی یہ آپ پر زائد فرض ہے، یعنی 5 نمازوں پر زائد فرض ہے۔ بعض لوگ اس کو اس معنی میں بھی لیتے ہیں، تو اس کا بھی علماء نے جواب دیا ہے کہ اس تعویل سے اس لفظ کو مجاز پر محمول کیا گیا، اور جب تک حقیقت محال یہ نہ ہو کہ کسی لفظ کو مجاز پر محمول نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جس طرح رمضان کے روزوں سے عاشورہ کا وجوب منسوخ ہو گیا، یعنی پہلے عاشورہ کا روزہ رکھنا لازم تھا، اب لازم نہیں ہے جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے، اور قربانی کے وجوب سے پھر اور معاملے جو ہے وہ پہلے جو تھے وہ منسوخ ہو گئے۔ تو اسی طرح 5 نمازوں کی فرضیت سے تہجد کی نماز کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ تو امام راضی تفسیر کبیر میں اسے یوں بیان کرتے ہیں، جلد نمبر 10 صفحہ 682 پر۔ اچھا، پھر نماز جو ہے نا تہجد کی، اس کے پڑھنے کا وقت اور اس کی رکعت کے بارے میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ تہجد کی جو نماز کا وقت ہے وہ رات کا آخری 1/3 حصہ ہے یا نصف شب کے بعد کا وقت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر رات کو جب 1/3 رات باقی رہ جاتی تو اللہ سبحانہ و تعالی آسمان دنیا کی طرف نازل
ہوتا ہے. بس فرماتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں، کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اس کی مغفرت کر دوں. اور وہ اسی طرح ندا فرماتا رہتا ہے حتیٰ کہ فجر روشن ہو جاتی. اور یہ متفقن علیہ روایت ہے، بخاری میں بھی آتی ہے کئی مقامات پر 1145 6321، اور صحیح مسلم میں بھی آتی ہے حدیث 758 حدیث نمبر ہے صحیح مسلم میں. پھر سنن الترمذی میں بھی آتی ہے حدیث 446. تو کئی کتب حدیث میں یہ روایت آتی ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نماز حضرت داؤد کی نماز ہے علیہ السلام، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ روزے بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام نصف شب تک سوتے تھے، پھر تہائی رات کو اٹھ کر نماز میں قیام کرتے تھے، پھر رات کے چھٹے حصے تک آرام کرتے تھے، اور ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفقن علیہ روایت، بخاری شریف میں 1131 اور مسلم شریف میں 1159. پھر سنن نبی داؤد میں، سنن نسائی میں، سنن ابن ماجہ میں، کئی کتب حدیث میں، صحاح ستہ کی 5 کتب حدیث میں یہ روایت آتی ہے. اچھا، اب اس کو مثال سے سمجھ لیں. فرض کریں کہ 6 گھنٹے کی رات ہے تو حضرت داؤد علیہ السلام 3 گھنٹے سوتے ہیں، پھر 2 گھنٹے نماز پڑھتے ہیں اور آخری 1 گھنٹہ آرام کرتے تھے. اس کو اگر ہم مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ سب کے لیے سمجھنے میں آسانی ہو جائے. اچھا، مسروق بیان کرتے ہیں کہ یعنی دیکھیں نا، انہوں نے رات کو آدھے حصے میں ڈیوائیڈ کیا. پہلے آدھے حصے میں سو گئے اور باقی کا جو آدھا حصہ ہے اس کو پھر 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا. اس میں سے جو پہلے 2 حصے بنتے ہیں اس میں عبادت کی اور آخری حصے میں سو گئے. ایسے ڈویژن کی. حضرت مسروق بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 7 رکعات بھی پڑھتے تھے اور 9 بھی اور 11 بھی، اور سنت فجر کی 2 رکعات اس کے علاوہ ہوتی تھی. صحیح البخاری میں آتا ہے حدیث 1139، صحیح مسلم میں حدیث 738، سنن نبی داؤد میں حدیث 1340، سنن ترمذی میں حدیث 439، سنن نسائی میں حدیث 1697، اور سنن الکبریٰ میں بھی اسے امام نسائی نے روایت کیا ہے. اچھا، اسی طرح ابو سلمہ بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ میں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں کس طرح نماز پڑھتے. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ دیکھو، رمضان ہو یا غیر رمضان، یعنی رمضان کے مہینے ہو یا غیر رمضان ہو، رمضان کے مہینے نہ ہو، حضور نے رات میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی. آپ 4 رکعت پڑھتے. ان کے حسن اور طول کے متعلق تم نہ پوچھو، پھر آپ 4 رکعت پڑھتے. ان کے حسن اور طول کے متعلق بھی نہ پوچھو، پھر آپ 3 رکعت وطر پڑھتے. یعنی وطر کو آپ عشاء کی نماز کے ساتھ نہ پڑھتے بلکہ مؤخر کرتے کہ تہجد کے ساتھ پڑھیں. تو اگر 7 پڑھتے تو پہلے 4 رکعت جو ہے وہ تہجد کی پڑھتے، پھر 3 رکعت پڑھتے وطر کی، یا پھر جو بھی 11 پڑھتے تو پہلے 4 کے 2 سیٹس پڑھتے تہجد کے، اور پھر 3 اس میں وطر ایڈ کرتے. پھر حضرت عائشہ نے کہا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ وطر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، اے عائشہ، میری آنکھ سوتی ہے، میرا دل نہیں سوتا. یہ متفقن علیہ روایت صحیح بخاری صحیح مسلم کی، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی میں، سنن کبریٰ میں بھی امام نسائی لاتے ہیں. کئی کتب حدیث میں یہ روایت آتی ہے. بخاری شریف میں 1147 ہے، مسلم شریف میں 738 ہے. اچھا، اب اس کے اندر اور بہت ساری تفصیلات ہیں، اس میں نہیں جاتا کیونکہ پھر ہم شرح حدیث میں چلے جائیں گے، وہ پھر ہم تفسیر سے نکل جائیں گے. تو ہم شروحات حدیث میں ابھی نہیں جا رہے. وہ شروحات حدیث جو ہے وہ الگ ٹاپک ہے، ہم اس میں سے بعض نکات کو یہاں ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ وہ شروحات حدیث باضابطہ کیا ہے، حدیثوں کی تفسیر ہے. اب اس ایک حدیث کی تفسیر میں ہم جائیں گے تو پھر تو اسی ایک آیت کے اوپر ہمیں کئی گھنٹے نکل جائیں گے. اچھا، اب سورہ المزمل کی جو 4تھی آیت ہے جس میں اللہ فرماتا ہے اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں. اس آیت میں ترتیل کا لفظ ہے، اور ترتیل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، کلام کو ٹھہر ٹھہر کر اور اچھی طریقے سے پڑھنا. اسی لیے آپ دیکھیں نا، ایک پوری ایک سائنس ہے جس کو آپ کہتے ہیں تجوید. تجوید کیا ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے کے، اچھے طریقے سے پڑھنے کے جو اصول ہیں وہ وہاں بیان کیے گئے ہیں. ان اصولوں کو فالو کرتے ہوئے ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں.
اچھا اب اس میں ایک نقطہ آپ کو اور بھی بتاتا چلوں. ہمارے ہاں بعض لوگ چونکہ اردو بولتے ہیں تو وہ عربی میں بھی اردو ہی یوز کر لیتے ہیں. جیسا ہم پڑھیں گے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ غلط ہے. کیونکہ جب آپ اردو میں ضاد پڑھتے ہیں تو آپ اس کو ضاد بولتے ہیں، لیکن جب آپ عربی میں پڑھتے ہیں تو آپ اس کو ضاد بولتے ہیں. کیونکہ ہر زبان کے اندر الگ معاملہ ہے نا. اردو کی الگ گرامر ہے، عربی کی الگ گرامر ہے. تو ضالین ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو اردو کا ضاد عربی میں ضاد ہے. تو یہ تجوید بتائے گی آپ کو کہ بھئی کون سی چیز کا کیا مخرج ہے، پھر کہاں آواز ناک میں لے کے جانی ہے، کہاں غنہ کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا، کہاں مد ہے تو کتنا کھینچنا ہے، شدہ ہے تو کیا کرنا ہے. اسی طرح زیر زبر پیش جس کو عربی میں ہم فتحہ کسرہ دمہ کہتے ہیں، اس پر کیا کرنا ہے. اور پھر تنوین یعنی دو جب زبر آ جائیں یا دو زیر آ جائیں یا دو پیش آ جائیں تو کیا کرنا ہے. اور پھر علامات ہیں قرآن کریم کے، وہاں پہ کہاں کہاں رکنا، کیا کیا کرنا ہے، کیسے الفاظوں کو جوڑنا ہے، اور اقلب کیا ہے اور ادغام کیا ہے. اور یہ سارے معاملات جو ہیں وہ تجوید کے ایک فیلڈ ہے جس کے اندر قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھنے کا، خوش اسلوبی سے پڑھنے کا طریقہ پڑھایا جاتا ہے. اب یہاں پہ ایک دو اور باتیں میں کرتا چلوں. دیکھیں اردو ایک الگ زبان ہے، عربی ایک الگ زبان ہے، بالکل الگ زبان ہے. دونوں کے قواعد، دونوں کے رولز آف گرامر جو ہیں وہ مختلف ہیں. گو کہ الفاظ بعض ایسے ہیں جو عربی کے ہیں وہ اردو میں آ جاتے ہیں. جیسے روح ہے، روح کا لفظ عربی کا لفظ ہے لیکن اردو میں آ گیا. اچھا اب بعض دفعہ جب الفاظ عربی کے اردو میں آ جاتے ہیں تو اب وہ اردو کے قواعد، جب اردو زبان کے اندر وہ الفاظ استعمال ہوں گے تو اردو کے جو قواعد ہیں اس کے مطابق ان الفاظ کو بولا جائے گا. اگر عربی میں کوئی چیز مذکر ہے اور اردو میں آ جائے اور اردو میں وہ مؤنث ہو جاتی ہے تو اب آپ اردو پہ تنقید نہیں کریں گے کہ یار یہ تو عربی سے اٹھایا اور مذکر کو مؤنث کر دیا. نہیں، وہ اردو کے قواعد میں مؤنث ہے تو وہ مؤنث ہو گئی. تو اب ہم گڑمڈ نہیں کریں گے. ایسی ہے جیسے آپ نے انگریزی سے اسکول لے لیا اور عربی سے مدرسہ بھی لے لیا، دونوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اب ہمارے ہاں کیا ہوا کہ انگریز کے آنے کے بعد ایک ایسی دماغ میں ایک دیوار کھڑی ہو گئی کہ جب آپ مدرسہ بولیں گے تو دماغ کدھر جاتا ہے کہ کوئی دینی اسکول ہوگا، اور جب لفظ اسکول آئے تو ہم رائٹ اوے کہتے ہیں کہ کوئی انگریزی اسکول ہوگا جہاں پہ دنیا کی تعلیم دی جائے گی. حالانکہ یہ دونوں الفاظ ہم معنی الفاظ ہیں. اب آپ کہتے ہیں یونیورسٹی، اور یونیورسٹی کے لیے عربی سے جو لفظ اردو میں آتا ہے وہ ہے جامعہ. دونوں ایک ہی معنی کے لفظ ہیں، لیکن اب چونکہ ہمارے ذہن میں ہم نے ایک دیوار کھڑی کر دی ہے کہ اردو کا لفظ ہوگا تو اس کی امپلیمنٹیشن اسی پر ہوگی جو دین سے تعلق رکھتا ہے، اور اگر انگریزی کا ورڈ ہے، انگریزی کا لفظ ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن ہم دنیاوی تعلیمات پر کریں گے. اچھا ایک تو یہ ہمارے ذہن میں ایک سائیکولوجیکل ہم انفیریورٹی یا عجیب قسم کی ایک چیز کریٹ ہو گئی ہے. دوسری چیز جو ہمارے ہاں ہے، بعض لوگوں نے عربی اردو سے زیادہ پڑھی ہوتی ہے، تو جب اب وہ اردو بولتے ہیں تو اس میں بھی عربی ہی امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ اردو کے یہ قواعد ہیں، اردو کے یہ قواعد ہیں، لیکن جب وہ کہیں گے اردو کے یہ قواعد ہیں. اب یہ اردو میں قواعد نہیں بولا جائے گا، یہ عربی میں قواعد بولا جائے گا، کیونکہ عین کی جو ساؤنڈ ہے وہ عربی میں بہت پرومیننٹ بیان کی جاتی ہے، اردو میں نہیں ہوتی. لیکن اردو میں قاف کی ساؤنڈ پرومیننٹ ہوتی ہے. تو اسی طرح جو ہے بعض دفعہ ہم ایک زبان بہت زیادہ سیکھنے کے بعد اس زبان کو کسی اور زبان پر بھی امپلیمنٹ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھی زبان بول رہے ہیں، حالانکہ ہم اچھی زبان نہیں بول رہے ہوتے، ہم گڈمٹ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ہے جیسا کہ ایک شخص اردو کو انگریزی کے اسلوب پر بولے یا انگریزی کو اردو کے اسلوب پر بولے، اور ہم یہ غلطی بھی کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے ہاں جب لوگ اردو بولنے والے انگریزی بولنا شروع کرتے ہیں تو جان کو جان بولتے ہیں، کال کو کال بولتے ہیں، جاب کو جاب بولتے ہیں. تو اب جب وہ جو انگریزی جنہوں نے پڑھی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں یار یہ او کو اے کیوں بولتے ہیں یار، جاب JOB ہے، یہ اس کو کہتے ہیں جاب. کال CAL ہے، یہ اس کو کہتے ہیں کال. یہ پتہ کہ کون لوگ ہیں بھائی، یہ لوگ بول کیوں نہیں سکتے؟ ساری زندگی انہوں نے کال سنا ہے، ہم سے سنا ہے، دوسروں سے سنا ہے، ان کے منہ سے نکلتا ہے تو کال ہی نکلتا ہے. ساری زندگی انہوں نے سنا ہے کہ اس بندے کا نام جان ہے، لیکن جب یہ بولتے ہیں تو بولتے ہیں جان.
تو انہوں نے انگریزی کو اردو بنا دیا. نتیجتاً جو ہے وہ لوگوں کو بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ یہ اس طرح کیوں بات کرتے ہیں. تو یہ ایک بڑا، میں اتنی تفصیل میں اس لیے جا رہا ہوں ان چیزوں کی کیونکہ ایک تو یہ ہماری آبزرویشن ہے، دوسرا چونکہ اس ٹاپک پر بھی ہم ہیں کہ کلام کو ٹھہر ٹھہر کر خوش اسلوبی سے پڑھا جائے. تو جس کلام کو آپ پڑھ رہے ہیں، اب وہ کلام آپ کے سامنے عربی کا ہے تو اس پہ عربی کے قواعد امپلیمنٹ ہوں گے، اور جب آپ اردو پڑھیں گے تو اردو کے قواعد آپ امپلیمنٹ کریں گے. اس لیے جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، تو اب ہم ان پہ عربی کے قواعد امپلیمنٹ کریں گے، اردو کے نہیں. یا ایھا المزمل، اسی طرح ہم نصفہ او انقص منہ قلیلا. اب اس آیا میں دو جگہ صاد کی ساؤنڈ ہے. اب صاد عربی زبان میں صا کے ساؤنڈ میں مشکل، نصفہ او انقص تو وہ موٹا ہوتا ہے. اردو میں ایسا نہیں ہے. اردو میں جیسے ہم کہتے ہیں نا صاف پانی، صاف پانی میں صاد تو آتا ہے پر ہم اس کو بہت زیادہ موٹا نہیں کرتے. ہم یہ نہیں کہتے صاف پانی، نہیں کہتے، ہم صاف پانی کہتے ہیں. تو صاف اور سین کی ساؤنڈ ملتی جلتی ہے، الف اور عین کی ساؤنڈ اردو میں ملتی جلتی ہے، عربی میں نہیں ہے. تو اس لیے جو زبان بول رہے ہیں اس کو اس لحاظ سے بولیں. اچھا، اسی طرح دیکھیں علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ رتل کا معنی بیان کرتے ہیں کہ کسی چیز کو مرتب اور منظم طور پر وارد کرنا. اور ترتیل کا معنی کیا ہے کہ لفظ کو سہولت کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ منہ سے نکالنا. اور المفردات کی جلد 1 صفحہ 249 پر آپ اسے یوں بیان کرتے ہیں. اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اسے بیان کرتے ہیں کہ دیکھو قرآن مجید کو جلدی کے ساتھ نہ پڑھنا بلکہ ٹھہر ٹھہر کر سہولت کے ساتھ معانی میں غور و فکر کے ساتھ پڑھنا، اس کو ترتیل کہتے ہیں. اور اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ الضحاک کہتے ہیں کہ ایک ایک حرف الگ الگ کر کے پڑھنا ترتیل ہے. جبکہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ اس کی قرأت ہے جو سب سے زیادہ تدبر سے قرآن پڑھے. اور حسن بیان کرتے ہیں، حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے جو قرآن کی ایک آیت پڑھ رہا تھا اور رو رہا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اللہ کا یہ ارشاد نہیں سنا کہ قرآن کو ترتیل سے پڑھو؟ یہ ترتیل ہے. مسند امام احمد کی روایت حدیث 22,354، یعنی کہ دیکھو یہ قرآن پڑھ رہا ہے اور قرآن کو اس تدبر کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اس لیے قرآن کی ایک کیفیت اس پہ طاری ہو گئی ہے. اب ایک شخص آتا ہے ایک دوسرے شخص کے پاس اور کہتا ہے کہ یہ قرآن پڑھتے ہوئے تم روتے کیوں ہو؟ کہ ہم نے دیکھا ہے کہ تم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہو اور تم مسجد میں نماز پڑھا رہے ہوتے ہو، امامت کر رہے ہوتے ہو اور تم پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے. تو جب وہ شخص اس کو ایکسپلین کرتا ہے کہ کیفیت کیوں طاری ہوتی ہے تو وہ سامنے والا شخص اس کو سمجھ نہیں پاتا. وہ کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتا، مطلب کیا ہے یہ کہ قرآن کی آیات کی کیفیت تم پہ طاری ہو جاتی ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ تو مسئلہ یہی ہے فرق کا کہ ایک شخص ایک چیز کو سمجھ گیا ہے اور ایک شخص اس چیز کو نہیں سمجھا ہے. اور یہ میں آپ کو کوئی فرضی واقعہ نہیں بتا رہا ہوں. تو یہ جو روایت میں نے آپ سے بیان کی ہے تو یہ روایت مسند امام احمد میں آتی ہے. اور حضرت ابو بکر بن طاہر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ترتیل یہ ہے کہ قرآن مجید کے خطاب کے لطائف پر غور کرو. یعنی قرآن مجید میں جو خطاب ہو رہا ہے نا، اس کی جو تفصیلات ہیں، اس کی جو باریکیاں ہیں، ان پر غور کرو. کس سے مخاطب ہے، کون؟ اور اس سینٹنس کے اندر ایک ایموشن بھی ہوتا ہے نا. اپنے نفس سے قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنے کا مطالبہ کرو. اپنے نفس کو یہ کہو کہ نہیں، یہ کام میں نے کرنا ہے اور یہ کام میں نے نہیں کرنا ہے. اور اپنے قلب سے اس معنی کے سمجھنے کا مطالبہ کرو اور اپنی روح کو قرآن کی طرف متوجہ کر دو. یعنی اب آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کریم اگر اس کیفیت سے پڑھا جائے جو ابو بکر بن طاہر بیان کر رہے ہیں، جسے علامہ قرطبی الجامع لاحکام القرآن کی جز نمبر 19 صفحہ 36 پر بیان کرتے ہیں. ایک دفعہ پھر غور سے سنیں کہ قرآن کریم کے خطاب کے لطائف پر غور کرو، سپیچ پر غور کرو قرآن کی، اور اپنے نفس سے قرآن کے احکام پر عمل کرنے کا مطالبہ کرو اور اپنے قلب سے اس کے معنی کے سمجھنے کا مطالبہ کرو اور اپنی روح کو قرآن کی طرف متوجہ کر دو. سبحان اللہ. پھر آپ دیکھیں کیسی کیفیت کریٹ ہوگی جب انسان جہنم کے عذاب کی آیات پڑھے گا، جنت کے انعامات کی آیات پڑھے گا، روح کے نکلنے کی آیات پڑھے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتری ہوئی آیات کو پڑھے گا.
کفار مکہ کے طرز عمل کو پڑھے گا، صحابہ کے معاملات کو پڑھے گا، قرآن کریم کے احکامات کو پڑھے گا، قیامت کے حالات کو پڑھے گا۔ اب آپ یہ دیکھیں نا، کیفیت بدلتی چلی جائے گی۔ رب کے آگے حاضر ہونے والے معاملات کو پڑھے گا، آپسی معاملات میں جو انسانوں نے ایک دوسرے کے ساتھ رکھنے ان کو پڑھے گا، تو کیفیت ایک آئے گی۔ اور امام فخر الدین رازی جو متوفی ہیں 606 ہجری کے، آپ لکھتے ہیں کہ زجاج کہتے ہیں کہ ترتیل کا معنی یہ ہے یعنی کہ بیان کرنا، اور قرآن کو جلدی جلدی پڑھنے سے وہ جو اس کا اصل معنی ہے وہ بیان نہیں ہوتا، یعنی تمام حروف کو ان کے مخارج کے ساتھ واضح طور پر ادا کیا جائے، جہاں مد ہو وہاں مد ہو۔ دیکھیں عام بول چال میں عربی میں مد نہیں لگائے جاتے۔ مثال کے طور پہ کوئی بھی عرب یہ نہیں کہے گا او کہ وہ دیکھو سما کی طرف، یعنی آسمان کی طرف نہیں کہے، وہ سما کہے گا، آسمان کی طرف، آسمان کہے گا وہ، ٹھیک ہے، وہ یہ نہیں کہے۔ لیکن جب قرآن پڑھے گا تو سما مد لگے گا اس کے اوپر، کہ قرآن کے پڑھنے کے الگ اصول ہیں، الگ قواعد ہیں، عام بول چال کے الگ قواعد ہیں۔ اسی طرح جب عرب اخبار پڑھتے ہیں ان پہ زبر زیر پیش بھی نہیں ہوتا، ہم پڑھتے ہیں اخبار اور ہم اس کے اندر زبر زیر پیش خود لگاتے ہیں، کیونکہ پتہ ہے نا یہاں کیا آئے گا۔ ایسی ہے جیسا آپ اردو پڑھتے ہیں، اب آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ زبر آئے گا کہ زیر آئے گا، آپ کو پتہ ہے کہ بریانی جو ہے بے کے نیچے زیر ہے، تو آپ اس کو بریانی ہی پڑھیں گے، آپ اس کو بریانی یا بریانی نہیں بولیں گے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ہمارے ہاں بعض لوگ، جیسا مثال کے طور پہ وہ لوگ جو پنجاب میں رہتے ہیں، وہ جب اردو بولتے ہیں تو بعض جگہ وہ اردو پہ پنجابی کے قواعد لگا دیتے ہیں، تو وہ بریانی کو بریانی بولتے ہیں، وہ احمد کو احمد کہتے ہیں، وہ عابد کو عابد کہتے ہیں، تو کیونکہ وہ پنجابی زبان بولتے ہیں تو اردو پر بھی اس کے قواعد کا اطلاق کر دیتے ہیں۔ اصل میں بریانی ہے اور عابد ہے اور احمد ہے۔ اسی طرح جو ہے پنجابی میں جو ہے کی ساؤنڈ جو ہے، جیسا سکول ہے نا اردو عربی اس انگریزی کا، تو پنجابی میں سکول ہو گیا، لیکن اردو کا یہ قاعدہ ہے کہ اس کو وہ اسکول کرتا ہے، سکول نہیں کرتا۔ یہ قواعد ہے نا، اس کی ایک الگ تفصیلات ہیں کہ اردو ایسا کیوں کرتی ہے اور پنجابی ایسا کیوں نہیں کرتا، وہ ایک الگ قواعد کی بحث ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ ہر زبان کے اپنے قواعد ہوتے ہیں۔ ہم غلطی کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک زبان کے قواعد دوسری زبان پر امپلیمنٹ کر دیتے ہیں، نتیجتاً وہ لوگ جو اس زبان کے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط کہہ رہا ہے، یہ غلط کہہ رہا ہے۔ تو اب ہمارے ہاں اب حیدرآباد دکن میں اب وہ قیمے کو خیمہ کہتے ہیں، قائد کو قائد کہتے ہیں۔ تو یہ کیوں؟ کیونکہ وہ ان کی زبان کے اصول وہ اردو پہ بھی اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہاں کہنے کا مقصد یہ کہ قرآن کریم جب پڑھا جائے گا تو وہ ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے گا، حروف کو ان کے صحیح مخارج پر ادا کیا جائے گا اور اس کی مشق کی جائے گی، ایکسرسائز، پریکٹس۔ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، آپ یقین نہیں کریں گے، جن کا اوڑھنا بچھونا انگریزی زبان ہے، جن کا جو مسلمان بھی نہیں تھے لیکن مسلمان ہونے کے بعد اب وہ قرآن کریم ویسے پڑھتے ہیں کہ جیسے کوئی ہمارے ہاں پراپر قرآن کریم کی ایجوکیشن لے کے نکلا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس پہ محنت کی ہے، مشق کی ہے۔ حالانکہ انگریزی میں نہ عین ہے، نہ صاد ہے، نہ خا ہے، نہ قو ہے، نہ ہے، لیکن وہ اب سارے مخارج ادا کرتے ہیں۔ کوشش کی ہے انہوں نے، مشق کی ہے، ٹرین کیا ہے اپنے آپ کو۔ ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے، ہم سب ٹرین ہو سکتے ہیں، کوئی ایسی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں رات کی نماز میں قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم اس لیے دیا تاکہ رات کی سکوت پر سکوت ہوتا ہے، ایک پرسکون ماحول ہوتا ہے، تنہائی ہوتی ہے، انسان ان آیات کے حقائق اور اس کی جو باریکیاں ہیں، دقائق ہیں، ان پر غور کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ ان آیات میں اللہ کے ذکر پر پہنچے تو اس کے دل میں اللہ کی عظمت اور جلالت ہو، اور جب وہ وعید کے ذکر پر پہنچے تو اس کے دل میں عذاب کا خوف بھی ہو اور ساتھ ثواب کی امید بھی ہو۔ اور اس وقت اللہ کا جو ذکر کرتے ہوئے نا انسان کے اندر ایک امید کی کیفیت ہوتی ہے کہ میں اللہ کے فضل و کرم سے ایمان لایا ہوں، اللہ مجھے اس خوف سے نجات دے گا اور مجھے اللہ جنت میں داخل کرے گا، ایک امید ہوتی ہے۔ اور اس وقت اس کا دل اللہ کی معرفت کے نور سے روشن ہو جائے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، جب ہم جلدی جلدی قرآن پڑھتے ہیں نا تو قرآن کے معنی پر غور نہیں کر رہے ہوتے۔ قرآن کے معنی پر چونکہ ہم غور نہیں کر رہے ہوتے، اس لیے کیا معلوم ہوتا ہے کہ ترتیل سے ہم قرآن نہیں پڑھ رہے۔ تو ترتیل کا مقصد کیا ہے کہ انسان کا جو قلب ہے نا، انسان کا جو دل ہے، اس کے اندر رب کی معرفت پیدا ہو جائے،
ایک کنیکشن اسٹیبلش ہو جائے کہ یہ تمہارے رب کا کلام ہے. قل اعوذ برب الناس بھی ہم پڑھ سکتے ہیں. قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اور کیفیت پیدا ہوتی ہے جب آپ معنی پہ ایک ایک لفظ پہ غور کر رہے ہیں. آپ کہہ کیا رہے ہیں، سمجھ کے کہہ رہے ہیں. من الجنة والناس، آپ کہہ رہے ہیں اس سے چھوڑی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو غور کریں کیا کہہ رہا ہوں، اس کو سمجھیں، اس پر ایمان لائیں. ان الفاظ پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان پر غور کریں. کیا رہا ہوں میں کس کی پناہ میں آ رہا ہوں، کس سے پناہ میں آ رہا ہوں. دیکھیں ان چیزوں پر پھر ایک کیفیت ہوتی ہے. انسان کہتا ہے میں تو اللہ کی پناہ میں ہوں، مجھے کیا غم ہے، مجھے کیا ڈر ہے، میں تو اللہ کی پناہ میں آ گیا ہوں، شیطان میرا کیا بگاڑ سکتا ہے. اب میں قرآن کریم کی جو تلاوت شروع کر رہا ہوں اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں، جو کہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اور پھر اب آپ قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں. اب آپ سورہ الحمد پڑھ رہے ہیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. سب تعریفیں اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. تو جب میں اس تمام جہانوں کے رب کی عبادت کر رہا ہوں، میرا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ مشکل وہ کیا چیز ہوتی ہے مشکل کیا ہوتی ہے، پریشانی وہ کیا ہوتی ہے، مجھے تو نہیں پتا. میں تو اس رب کی عبادت کر رہا ہوں. یہ ساری چیزیں پھر بیکار ہو جاتی ہیں، کیونکہ جب میں اس کی عبادت کر رہا ہوں اور اس کی عبادت کے راستے میں رکاوٹ آنے والی ہر شے ہیچ ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، کیونکہ میرا رب تو رحمان ہے اور میرا رب رحیم بھی ہے. مالک یوم الدین، روز جزا کے دن کا مالک ہے. کوئی میرے ساتھ ناانصافی کرے تو میرا رب اگر یہاں نہیں تو قیامت کے دن تو مجھے انصاف عطا فرمائے گا. میں کیوں غم کروں، میں کیوں الجھوں، میں کیوں پریشان ہوں. میرے رب نے تو میرا معاملے میں نے اپنے معاملے اپنے رب کو دے دیے، بس ختم بات. کیوں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ اے میرے رب ہم تو صرف تیری ہی عبادت کرتے اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. تو غیر سے تو ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، ہم تو تیرے ہو گئے. جب ہم تیرے ہو گئے تو ہمارے معاملات سدھار دے، تو ہمیں ہدایت دے، ہدایت کے راستے پہ چلا، نیک لوگوں کے راستے پہ چلا، ہمیں انعام دے، گناہوں سے بچا، برے لوگوں سے بچا، ان کی صحبتوں سے بچا. بس اب ہمارا معاملہ تیرے سپرد ہے. اب آپ دیکھیں جب کوئی سورہ فاتحہ یوں پڑھے گا تو اس کی کیا کیفیت ہو. بہرحال عبیدہ مالکی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اے اہل قرآن مجید کو تکیہ نہ بناؤ اور رات اور دن کے اوقات میں اس کی تلاوت کیا کرو، اور اس میں جو کچھ ہے لکھا ہے اس سے نصیحت حاصل کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور تم اس کے ثواب کو جلد طلب نہ کرو، اس کا ثواب بہرحال ہے. کنز العمال میں روایت آتی ہے، حدیث 2803، اور حافظ الہیثمی نے اس کی سند میں گو کہ ابو بکر ابن ابی مریم کو ذکر کر کے کہا ہے کہ وہ ایک ضعیف راوی ہے، لیکن کیونکہ فضائل میں ہے اس لیے علماء اسے بیان کرتے ہیں. مجموع الزوائد میں امام ہیثمی نے اسے خود بیان کیا ہے، جلد 2 صفحہ 252 پر. اچھا، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تلاوت کا حق یہ ہے کہ جب بندہ دوزخ کا ذکر پڑھے تو اللہ سے دوزخ کی پناہ کی طلب کرے، اور جب جنت کا ذکر پڑھے تو اللہ سے جنت کا سوال کرے. تفسیر امام ابن ابی حاتم میں حدیث 1160 آتی ہے، اور الدر المنثور میں امام سیوطی بھی اسے روایت کرتے ہیں جلد 1 صفحہ 244 پر. اور حضرت انس ابن مالک سے سوال کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح قرأت کرتے تھے، تو انہوں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے مد کو لمبا کھینچ کر پڑھتے تھے،
یعنی آپ بسم اللہ کو کھینچ کر پڑھتے اور الرحمن کو کھینچ کرتے اور رحیم میں 2 سے 6 مد تک کھینچ کر وقف کرتے۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، حدیث 5046۔ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرات کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے ایک ایک حرف کو الگ الگ پڑھ کر بتایا۔ سنن ترمذی کی روایت حدیث 2923، سنن ابی داؤد اور سنن نسائی میں بھی یہ روایت آتی ہے، صحاح ستہ کی 3 کتب میں روایت آتی ہے۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور اس وقت ہم ایک دوسرے کے سامنے قرآن کریم پڑھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے، تم میں اللہ کی کتاب موجود ہے اور تم میں بہت نیک لوگ موجود ہیں اور تم میں گورے اور کالے موجود ہیں، تم میں قرآن مجید تم پڑھو بھی اور پڑھاؤ بھی، اس سے پہلے کہ تم میں ایسے لوگ آ جائیں جو قرآن مجید پڑھیں گے اور اس کو درست رکھیں گے، وہ اس کے حروف کو اس طرح سیدھا کریں گے جس طرح تیروں کو سیدھا کیا جاتا ہے، اور قرآن مجید ان کے گلوں سے تجاوز نہیں کرے گا، یعنی وہ اس سے ہدایت نہیں لیں گے، اس سے وہ ترتیل کے معاملات نہیں لیں گے جس کے لیے یہ نازل کیا گیا ہے، اس سے ہدایت نہیں پائیں گے، اس سے معرفت نہیں پائیں گے، بس قرآن کو سیدھا کرتے رہیں گے۔ قرآن کی تلاوت پر زور ہوگا سارا کے سارا، اس سے معرفت پر زور نہیں ہوگا، اس سے لیے گئے سبق پر زور نہیں ہوگا۔ یہ تو ہدایت کے لیے آیا ہے، ہدایت کے لیے آیا ہے، اس لیے اتنا زیادہ اس پہ اہتمام ہے۔ تم سارا وقت اہتمام پہ لگا دو اور وہ حاصل نہ کرو جو مقصد ہے تو فائدہ کیا؟ یعنی تمہارے گھر مہمان آئے، تم گھر کو سجاؤ، گھر کے اندر سارے لوازمات رکھو، پلیٹیں بھی لگاؤ، اچھے سے قرینے سے تم ڈائننگ ٹیبل سیٹ کرو، اس پہ گلدستے رکھو، سب کچھ کرو، پر کھانا نہ بناؤ تو پھر کیا فائدہ؟ یہ سارا کچھ انتظام کرنے کا فائدہ کیا جب پیچھے کھانا ہی نہیں ہے کوئی؟ تو وہی حال ہے کہ تم نے قرآن کو زینت تو دی پر قرآن سے تم نے وہ لیا نہیں جو لینے کا حق تھا۔ اس لیے فرمایا کہ قرآن ان کے گلوں سے تجاوز نہیں کرے گا، ان کے دل میں معرفت کا کوئی چراغ روشن نہیں ہوگا، اور اس کے اجر کو جلد طلب کریں گے کہ بھئی اب ہم نے قرآن پڑھا ہے، بس ہمیں فوراً اس کا جو بھی ہے وہ سب مل جائے۔ ان کی دنیا کے اوپر بڑی نظر ہوگی اور آخرت کی نیت نہیں کریں گے، یعنی کہ بس قرآن پڑھا ہے اس کے یہیں کے یہیں لے لیں معاملے، پیسے طے کر لیں، ہم نے قرآن پڑھا ہے ہمیں یہیں اس کا معاوضہ دے دو بھائی، جلدی کرو، پیمنٹ نہ ہماری ڈھیلی رکھنا، ہم تب آئیں گے جب اتنے لاکھ ملیں گے۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں نا، ذکر حسین کے لیے ڈیلز ہوئی ہیں، اتنے لاکھ میں ذکر حسین کروں گا، اتنے کروڑ میں ذکر حسین کروں گا، تو ذکر حسین پیسوں میں تولا جا رہا ہے، جو جتنا اچھا ذکر حسین کرے گا اسے اتنے زیادہ اچھے پیسے ملتے ہیں، ورنہ اتنی دنوں تک کی بکنگ ہے کہ اچھے حسین ذکر کرنے والے، یعنی زیادہ رلانے والے، چاہے جھوٹ ہو سچ ہو، جو زیادہ رلائے گا وہ زیادہ پیسے لیتا ہے، اور اس کی ایک زیادہ دھاک بیٹھ جاتی ہے کہ اچھا رلاتا ہے۔ اور حسین کا ذکر تو ہے، پر حسین کی زندگی جو گزری ہے اس کے مطابق ہم اپنی زندگی نہیں گزارتے، بس ذکر حسین ہو، 8-10 دن 15 دن روئیں پیٹیں، بس ختم۔ ذکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، بڑے اہتمام سے ذکر ہو رہا ہے، ریلیاں نکل رہی ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی وہ نہیں فالو کرنی، مشکل ہے نا، نفس مارنا پڑتا ہے۔ حضرت علی کا ذکر ہو رہا ہے، ہم تو حب اہل بیت میں ہیں۔ حب اہل بیت کیا ہے؟ یہ کھانے پکا کے کھا لینا، ریلیاں نکال لینا، سال میں ایک آدھ دفعہ ذکر کر لینا، یہ بس یہ اتنا حب ہم اپنی کنوینئنس سے حب اہل بیت کریں گے نا، انا للہ و انا الیہ۔ بہرحال میرے نبی نے کیا فرمایا، اور آخرت کی نیت نہیں کریں گے یہ۔ شعب الایمان میں حدیث ہے 2645، صحیح البخاری حدیث 5023 اور صحیح مسلم حدیث 792، اور مسند امام احمد میں بھی آتی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کو عربوں کے لہجے میں اور ان کی آوازوں میں پڑھو، اور فاسقوں کے لہجوں میں اور ان کی طرزوں میں نہ پڑھو، اور نہ یہود و نصارہ کے لہجوں میں پڑھو، کیونکہ میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کو گانوں کی دھنوں پر پڑھیں گے اور راہبوں اور نوحوں کی طرزوں پر پڑھیں گے، اور قرآن ان کے گلوں کے سے نیچے نہیں اترے گا، ان کے دل فتنہ زدہ ہوں گے۔ شعب الایمان میں حدیث 2649۔ اب آپ دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نشید میں قرآن کی وہ آیات داخل کر دی ہیں جو دعائیاں ہیں، اور ان کو نشید کے طور پہ پڑھتے ہیں،
اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو قرآن کو یوں پڑھتے ہیں کہ معلوم نہیں ہوتا کہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ جس طرح فاسقوں کے لہجے اور ان کی طرز میں قرآن کی تلاوت ممنوع ہے، اسی طرح فاسقوں کے لہجے اور ان کی طرز میں بھی نعت پڑھنا بھی ممنوع ہے، یاد رکھیں یہ بھی۔ اس لیے وہ لوگ جو آپ نے کہا وہ یار اگر گانوں کی دھنوں پہ بنا لی تو کیا مسئلہ ہے، ایک میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے دنوں کہ کچھ ایسی نعتیں ہیں جو گانوں کی دھنوں پہ بنی، تو کچھ لوگ میرے بڑے خلاف ہو گئے، انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی بھائی، کم سے کم گانا تو نہیں سن رہے نا، گانے کی دھن چونکہ مشہور ہو گئی ہے اس لیے اس پہ اگر نعت پڑھ لی، ہاں تمہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، تم بڑے ڈھونڈ کے دھنے لاتے ہو کہ فلاں نعت فلاں گانے کی دھن پہ۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ علماء نے جو اس کے اوپر معاملات کتابوں میں لکھے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ علماء نے فاسقوں کے لہجے اور ان کی طرز پر نعت کو ممنوع اسی حدیث کی طرز پر کیا ہے جس میں حضور نے یہ فرمایا کہ قرآن نہ پڑھو، کہتے ہیں نعت بھی نہ پڑھو، کیونکہ نعت میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، اس لیے قیاس کا تقاضا اس کو بھی ممنوع ہونا چاہیے۔ قیاس کیا ہے انہوں نے اس حدیث کے اوپر، کیونکہ آج کل فلمی گانوں کی دھنوں اور ان کی طرزوں پر نعتیں پڑھی جاتی ہیں، اور فلمی گانوں کی دھنوں اور طرزوں کے بنانے والوں کے اہل فسق ہونے میں شک کوئی نہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی روایت بتا رہا ہوں میں آپ کو، متفق علیہ، مسند امام احمد میں بھی آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کسی چیز کے لیے اتنی اجازت نہیں دی جتنی اجازت نبی کو خوش آوازی کے ساتھ قرآن پڑھنے کے لیے دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ جس نے خوش آوازی کے ساتھ قرآن نہیں پڑھا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس ایسی بات ہے۔ پر خوش آوازی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فاسقوں کے لہجوں پہ پڑھو، یہود و نصارہ کے لہجوں میں پڑھو، بلکہ کیا کہا حضور نے شعب الایمان میں، عربوں کے لہجوں میں، ان کی آوازوں میں پڑھو، راہبوں اور نوحوں کی طرزوں پہ نہ پڑھو۔ اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ابو موسیٰ تم کو حضرت داؤد کے مزامیر میں سے مزمار دی گئی، یعنی تمہیں ایک ایسا سر کا تار دیا گیا ہے، ایک سر کا تار داؤد علیہ السلام کے سروں میں سے، تو سوچو کہ وہ داؤد علیہ السلام کا لحن کیا ہوگا۔ صحیح البخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت سنن الترمذی میں بھی آتی ہے، حدیث 5048 بخاری میں، 593 صحیح مسلم میں۔ اسی طرح ابن ابی ملکیہ کہتے ہیں کہ جب کسی شخص کی آواز اچھی نہ ہو تو وہ کوشش کر کے اپنی آواز اچھی بنائے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حدیث 1471۔ اور اسی طرح حضرت علامہ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، احمد بن علی بن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 852 ہجری، وہ لکھتے ہیں قرآن مجید کو غنا کے ساتھ پڑھنے کے ذکر میں، وہ کہتے ہیں صحیح البخاری میں جو آتی ہے حدیث 7527 کہ جس نے غنا کے ساتھ قرآن نہیں پڑھا ہم میں سے نہیں ہے۔ اس حدیث میں غنا کے کئی معنی ہیں، ایک معنی اس کا یہ ہے کہ جو قرآن کے سبب سے دوسری آسمانی کتابوں سے مستغنا نہیں ہوا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح جس کو قرآن کے وعد اور وعید نے نفع نہیں پہنچایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس طرح جس کو قرآن سے راحت نہیں پہنچی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح جس نے دائماً قرآن کی تلاوت کر کے خوشحالی کو حاصل نہیں کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ امام عبد الرزاق نے معمر سے روایت کیا کہ اللہ نے نبی کو جتنی اجازت خوش آوازی کے لیے دی ہے کسی چیز کے لیے نہیں دی۔ اسی طرح امام ابی داؤد اور امام طحاوی نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا کہ اللہ نے نبی کو حسن ترنم کے ساتھ قرآن پڑھنے کی اتنی اجازت دی، اتنی اجازت اور کسی چیز کے لیے نہیں دی۔ امام ابن ابی ماجہ، امام ابن حبان اور امام حاکم نے حضرت فضالہ بن عبید سے مرفوعاً روایت کیا کہ جو شخص خوش الہانی کے ساتھ قرآن مجید پڑھتا ہے تو اللہ بہت توجہ سے اس کا قرآن سنتا ہے۔ امام ابن ابی شیبہ نے حضرت عقبہ بن عامر سے مرفوعاً روایت کیا کہ قرآن مجید کا پڑھنا سیکھو اور اس کو خوش الہانی سے پڑھو۔ یہ ساری جو لمبی تفصیلات 8 پوائنٹس 8 نکات آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہ فتح الباری جو صحیح البخاری کی شرح ہے اس میں آپ نے بیان فرمائے ہیں، جلد نمبر 10 صفحہ 87 پر۔ تو بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ پھر سورہ المزمل کی 5ویں آیت سے پھر اگلی دفعہ دیکھتے ہیں، کیونکہ آلریڈی 50 منٹ ہو گئے ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے بھی پتہ نہیں اتنے طویل درس سننا جو ہے وہ کیسا ہے۔ اگر ایسا ہے کہ آپ لوگوں کو ایک سے زائد دن اتنے طویل درسوں کے سننے کے لیے چاہیے تو کامنٹ سیکشن میں بتا دیں، پھر ہم وقفے کے ساتھ اگلا درس ریلیز کرتے ہیں، کیونکہ اگر بہت طویل دورانیہ کا درس ہو اور آپ سن نہیں سکتے اتنے طویل دورانیہ ایک دن میں، تو پھر ایک دم اتنے سارے درس ریلیز کر دینا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ آپ پھر سن ہی نہیں پائیں گے، تو ہم اتنی محنت کرتے ہیں اور آپ سن نہیں پائیں تو اٹ ڈزنٹ میک سینس دیٹ وے ایدر۔ تو بتا دیجئے گا کامنٹ سیکشن میں کہ اگر آپ کوئی یہ درس سننا ایک سے زائد دن لگ جائیں گے، ایک سے زیادہ دن لگ جائیں گے، تو پھر ہم ایک دن کے بعد پھر اگلا درس ریلیز کر دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔